الحمد للہ وحدہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ پس جب گزر جائیں اشہر الحرم حرمت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ پس قتل کرو مشرکین کو جہاں تم پاؤ، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ اور ان کو پکڑو اور ان کو گرفتار کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور ان کے لیے ہر گھات میں بیٹھو، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ پس اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پس ان کی راہ کو چھوڑ دو، اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ اور مشرکین میں سے کوئی ایک اگر آپ سے پناہ مانگے تو ان کو پناہ دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ پھر اس کو امن کی جگہ تک پہنچا دو، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو جانتی نہیں، آمنت باللہ وبآیاتہ آپ سے یہ بات بڑی تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے کہ جس وقت مکہ مکرمہ فتح ہوا، یہ آیتیں اتریں، یہ سورت اتری، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی قسم کے مشرک تھے۔ ایک تو وہ تھے کہ جن سے معاہدہ ہوا اور انہوں نے معاہدہ توڑ لیا، جس طرح کے مشرکین مکہ تھے، معاہدہ ہوا تھا لیکن انہوں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑ دیا۔ اور دوسرے وہ تھے کہ جن کے لیے معاہدے کی ایک مدت مقرر کی گئی تھی، اور تیسرے وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے معاہدے پر قائم رہے
انہوں نے اپنا معاہدہ توڑا نہیں، مسلمانوں کے خلاف اور کسی کی کافروں کی مدد نہیں کی۔ ہر ایک کے احکام جدا جدا بیان ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ اب جو کافر تھے جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، پہلے مرحلہ میں تو ان کے لیے یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجیں جمع کی اور 10,000 کا جراد لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ کیا۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا، مکہ مکرمہ اسلامی سلطنت میں داخل ہو گیا، اور ان کے علاوہ باقی جو لوگ تھے جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا یا جن سے بالکل معاہدہ نہیں ہوا تھا، ان کے متعلق اس صورت کی پہلی آیت میں اعلان ہو چکا تھا، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر۔ اور چونکہ یہ اعلان جب ہو رہا ہے، یہ اعلان ایام حج میں ہو رہا ہے، اور ایام حج ذوالحجہ جو ہے تو یہ اشہر حرم میں سے ہے۔ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب، یہ 4 مہینے اشہر حرم میں سے ہیں، جن میں ابراہیم علیہ السلام کے دین میں، بلکہ ابتدائی اسلام سے جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، ان 4 مہینوں کے اندر قتال ممنوع تھا، لڑائی ممنوع تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بھی اسی طرح چلتا رہا۔ تو ان کے متعلق یہ ارشاد فرمایا گیا کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جب اشہر حرم گزر جائیں، اشہر حرم گزر جائیں، اور میں نے کہا کہ اشہر حرم عزت والے مہینے پورے اس میں آگے آ رہا ہے کہ پوری جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیا اس وقت سے اشہر حرم یہ 4 تھے۔ تو فرمایا جب یہ گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو پکڑو، گرفتار کرو، وَقُعُودُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر گھات میں بیٹھو، جب تمہیں موقع ملے ان کو کرو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں اپنے کفر اور شرک سے، اگر وہ توبہ کر لیں اپنے کفر اور شرک سے، اور توبہ کی علامت یہ ہوگی کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا دیں، زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں۔ فرمایا جب یہ کام کر لیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کا راستہ کھلا چھوڑ دو، پھر ان کا راستہ بند نہ کرو، ان کو نہ پکڑو، نہ گرفتار کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، پہلے جو کچھ ہو چکا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ تو گویا کہ یہ 3 چیزیں، کفر سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لینا، فین تابو کے اندر یہ آ گیا، کفر سے توبہ کیے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا شروع کر دیا، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینے شروع کر دی، تو پھر مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان سے تعارض کریں،
مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ تعارض کریں۔ تو یہ دو چیزیں بتلائی گئیں، کلمے کے بعد دو چیزیں بتلا دیں، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، اس مسجد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں نماز کو قائم کرنے والے۔ اگر آپ لسٹ دیکھیں، رجسٹر دیکھیں کہ اس محلے میں کتنے ہیں مسلمان، تو آپ کو جو لوگ یہاں مستقل رہتے ہیں مرد، بالغ مرد، وہ 100 سے زیادہ آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن نماز کا جب معاملہ ہوگا تو نماز میں کہیں 2-4 ہی نظر آئیں گے، کبھی 5-7 ہو گئے، کبھی 10 تک پہنچ گئے، باقی کیا ہوتا ہے 2-4 ہی ہوتے ہیں۔ جب 2-4 ہوئے تو یہ نماز کا قائم کرنا نہیں ہے، یہ نماز کا قائم کرنا نہیں ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ نماز کو قائم نہ کریں، زکوٰۃ ادا نہ کریں، تو مسلمان بادشاہ کو یہ چاہیے کہ ان کے ساتھ جنگ کرے۔ کسی بستی کے لوگ جس طرح ہماری بستی کے لوگ ہیں، نماز قائم نہ کریں، تو اسلامی مملکت کے سربراہ کو یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اس چیز کو، اس حکم کو دیکھ کر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کتنے پانی میں ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے۔ یہ جو اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم نہ ہو سکے، جو اکثر لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم نہ ہو سکے، کوئی بے دین حکومت ہو، ان کی غرض یہی ہوتی ہے کہ جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو پھر ہماری بدماشیاں نہیں چلیں گی، پھر دین کا پابند ہونا پڑے گا، پھر ہماری بدماشیاں نہیں چلیں گی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم نہ ہو تاکہ ہم کافروں کی طرح آزاد پھریں، تاکہ ہم کافروں کی طرح آزاد پھریں، نہ چلنے پھرنے میں کوئی پابندی ہو، نہ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی پابندی ہو، نہ باقی کام اختیار کرنے میں کوئی پابندی ہو۔ چاہیں تو گانا بجانا شروع کر دیں، چاہیں تو سینمے کھول دیں، چاہیں تو سود کا کاروبار کرنا شروع کر دیں، چاہیں تو ہیرون شراب بیچنا شروع کر دیں، ہمیں روکے کوئی بھی نہ، ہمیں روکے کوئی بھی نہ۔ اس لیے اسلامی حکومت قائم نہیں ہونے دیتے، اس لیے کلمہ گو، اس لیے کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے یہ اسلامی حکومت نہیں قائم ہونے دیتے، کہتے ہیں کہ پھر ہماری بدماشیاں نہیں چلیں گی۔ ایک جگہ ہم چلے گئے، بہت پہلے کا قصہ ہے، شاہ صاحب سید غلام نبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ووٹوں میں کھڑے تھے، تو ہم ایک جگہ چلے گئے ووٹ مانگنے کے لیے، جمعیت علماء اسلام کے لیے، شاہ صاحب کے لیے۔ تو وہ بے تکلف لوگ تھے، وہ کہنے لگے جی ووٹ کے حقدار تو آپ ہی ہیں، ووٹ تو آپ کو دینے چاہیے، لیکن کیا ہے ہم ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں کہ ہر کام میں ہمارا تعاون کریں۔ ہم نے تھانوں میں جانا ہوتا ہے، کچہریوں میں جانا ہوتا ہے، پٹواریوں کے پاس جانا ہوتا ہے، وکیلوں کے پاس جانا ہوتا ہے، تو ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے کہ جو ہمیں وہاں کام آئیں۔ آپ اچھے کاموں میں تو ہمارا تعاون کریں گے، لیکن برے کاموں میں تو ہمارا تعاون نہیں کریں گے، لہٰذا آپ کو
لہٰذا ہم آپ کو ووٹ دے کر حکمران ہی نہیں بناتے تاکہ ہم اپنی بدماشیوں پر ڈٹے رہیں۔ ایک قوم کی جب حالت یہ ہو، ایک قوم کی جب حالت یہ ہو تو پھر اس قوم سے نیکی کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ تو بہرحال یہ تمام فقہا، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اگر کسی شہر کے لوگ نماز چھوڑ دیں اور زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں تو ان کے ساتھ جہاد کرنا جائز ہے، یعنی ان کے پر حملہ کرنا، ان کو قتل کرنا، ان کے مال کو مال غنیمت بنانا، یہ سارا جائز ہے جو شہر کے لوگ نماز چھوڑنے پر متفق ہو جائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب نبی علیہ السلام کے خلیفہ مقرر ہوئے تو بعض لوگوں نے مختلف طریقے سے اسلام کو چھوڑ دیا۔ جو اسلام کے دبدبے کی وجہ سے، اسلامی طاقت کی وجہ سے ساتھ لگے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ بعضوں نے نماز کا انکار کیا اور بعض وہ تھے جو باقی سب احکام کو مانتے تھے، صرف انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ صرف نبی علیہ السلام کو دینی تھی، اب آپ کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کرام کے اجماع سے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیا، ان لوگوں کو قتل کیا، ان کو گرفتار کیا۔ تو قتل اور گرفتاری سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں جن کے اندر یہ صفتیں ہوں۔ فَإِن تَابُوا، توبہ کریں، کفر سے توبہ کریں، یعنی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، یہ نہیں کبھی دل میں آیا تو پڑھ لی، کبھی ان کے اپنے دل میں آیا تو نہ پڑھی، گویا کہ ان کے باپ کی لونڈی ہے نماز، کہ جو حکم چاہیں اس نماز کو دیں، ان کے باپ کی لونڈی ہے نا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم اللہ کی مرضی کے مطابق جس طرح اللہ نے فرمایا اس طرح ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ نہیں کہا وَصَلُّوا الصَّلَاةَ، وَصَلُّوا الصَّلَاةَ نہیں کہا، أَقَامُوا الصَّلَاةَ کہا ہے۔ اور نماز کا قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ اچھی طرح وضو کرے، پھر مسجد میں جائے جہاں اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، وہاں جائے، وہاں جا کر جماعت سے نماز پڑھے، یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ جہاں مرضی ہوئی، وقت ہو یا نہ ہو تو کھڑے ہو گیا، یہ نماز کا قائم کرنا نہیں ہے۔ فرمایا جنگ سے، قتل سے وہی لوگ بچ سکیں گے۔ وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، فرمایا ان کا راستہ چھوڑ دو، اب ان کو قتل نہ کرو، یہ ظاہری اسلامی علامات کو استعمال کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر ان سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، تمہارے ساتھ لڑائیاں ہوئی ہوں گی، لیکن جب انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 6 سورہ توبہ کی آیت نمبر 6، اس میں ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے، اسلامی حکمرانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو حکم ہے کہ اگر کوئی کافر پناہ مانگ کر تمہاری اجازت سے، ویزے کے ساتھ، تمہاری اجازت سے ویزے کے ساتھ اگر پناہ مانگ کر تمہارے ملک میں آئے، فَأَجِرْهُ، اس کو
پناہ دے دو۔ حتیٰ یسمع کلام اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے، اور حکم یہ ہے کہ اس کی نگرانی کرو۔ حکم یہ ہے کہ اس کی جب کوئی کافر تمہارے ملک میں آئے تو تمہاری اجازت سے آئے، تمہاری اجازت کے بغیر نہ آئے۔ آج ہمارے پاکستان میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ کافر ہمارے ملک میں آ جاتے ہیں بغیر اجازت کے، اور اگر اجازت کے ساتھ بھی آئے تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نگرانی کرو کہ تمہارے ملک میں کوئی فساد نہ کریں۔ جو آئے، ایسا آدمی آئے، اس کے پیچھے اپنی ایجنسیاں لگا دو، اس کے پیچھے اپنی ایجنسیاں لگا دو تاکہ ملک میں تخریب کاری نہ کرے، ملک میں تخریب کار لوگوں کے ساتھ نہ ملے، اور ملک میں تخریب کار لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو تخریب کاری پر نہ ابھارے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ملک کے اندر جو غدار ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے ہیں، اور ان کو تخریب کاری پر، ملک کے اندر تخریب کاری پر ان کو منصوبہ بندی کرتے ہیں تاکہ ملک میں تخریب کاری ہو اور ملک مستحکم نہ ہو سکے۔ آپ نے کئی واقعات ہیں ایسے، لیکن مشہور 2-3 واقعات ہیں، آپ نے سنے ہوں گے۔ وہ یہ کہ ایک دفعہ بلوچستان میں کچھ لوگ اپنے آپ کو زائرین ظاہر کر رہے تھے کہ ہم ایران کو جاتے ہیں زیارتوں کے لیے۔ وہ حقیقت میں زائرین نہیں تھے، وہ تخریب کار تھے، ان کے امریکی حکومت سے رابطے تھے، اور امریکی حکومت کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو، امریکی حکومت کے تنخواہ خوار تھے، ان سے رابطے تھے۔ امریکہ کا یہ ارادہ تھا کہ یہاں ایک حکومت بنا دیں، ان لوگوں کو ابھاریں، بلوچیوں کو ابھاریں، ان کے سرداروں کو پیسے دیں اور ان کو ابھاریں، اور ابھار کر حکومت کے خلاف کھڑا کریں، پھر ان کا تعاون کریں تاکہ یہ ملک پاکستان سے کٹ جائے، تاکہ یہ بلوچستان پاکستان سے کٹ جائے۔ پھر اس کو، امریکہ کا ارادہ یہ تھا کہ اس کو راستہ بنا کر آگے جو ریاستیں ہیں، سوویت یونین کی جو ریاستیں ہیں، ان ریاستوں کی طرف انہوں نے راستہ بنانا تھا امریکہ نے، اور رکاوٹ تھی دو چیزیں، ایک بلوچستان یہ پاکستان کا حصہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے کوئی ایسی بندرگاہ نہیں تھی سوائے گوادر کے، اور کوئی بندرگاہ نہیں تھی ان کے پاس۔ اور ہمارے ملک کی جو ایجنسیاں ہیں انہوں نے ان لوگوں پر نظر رکھی ہوئی تھی کہ کن کن لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، کیوں آتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ آخر ہماری ایجنسیاں بھی تو بڑی مضبوط ہیں۔ تو ایسے کیا کہ ان میں سے ایک دفعہ 300 کو جمع کیا، 300 کو زیارتوں کے نام سے جمع کیا، اور ہماری ایجنسیوں نے 300 کو بلوچستان میں قتل کر دیا، اور نعرہ یہ لگا دیا کہ جی یہ اس کی اسلامی تنظیموں نے، لشکر جنگوی نے، ان لوگوں نے قتل کیے ہیں۔
اب لشکر جنگوی ہو یا اور کوئی تنظیم ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، وہ نہ اتنے لوگوں کو جمع کر سکتی ہے اور نہ جمع کر کے ان سب کو قتل کر سکتی ہے۔ یہ حکومت کا کام تھا۔ یہ کس کا کام؟ حکومت کا کام تھا کہ یہ لوگ باغی تھے، یہ لوگ باغی تھے، اسلامی حکومت کے باغی تھے اور امریکے کے ایجنٹ تھے، امریکے کے ایجنٹ تھے۔ تو ان کو ایک دفعہ 300 کو قتل کیا، لاشیں لے کر مینہ بیٹھے رہے، اور دوبارہ 250 کو قتل کیا، دوبارہ پھر جو باقی رہ گئے تھے 250 کو قتل کیا۔ اور پھر زرداری نے یہ کام کیا کہ خاموشی سے، بڑوں کے مشورے سے، اس وقت صدر تھا زرداری، چین چلا گیا اور چین جا کر گوادر کا معاہدہ کیا چین کے ساتھ، گوادر کا معاہدہ کیا چین کے ساتھ کہ یہاں سے امریکے کی مداخلت ہوتی ہے، یہاں کوئی اور مضبوط طاقت ہو تو چین کو وہاں لے آیا۔ جب چین کو وہاں لے آیا تو امریکہ مایوس ہو گیا کہ بھائی اب جو کچھ میں چاہتا تھا وہ نہیں کر سکوں گا، جو کچھ میں چاہتا تھا، کیونکہ راستے میں ایک بڑی طاقت آ کر بیٹھ گئی ہے۔ اور یہ ساری کوشش تھی زرداری کی، اس وقت صدر تھا، اور باقی جو ہمارے بڑے حکومت کے بڑے عہدوں پر لوگ تھے، جو منصوبہ بندی کرنے والے لوگ تھے، ان کی کوششوں سے ایسے ہوا کہ اس کے بعد آج تک جب گوادر چلا گیا چین کے پاس تو امریکے کی مداخلت ختم ہوگی، امریکے کی مداخلت ختم ہوگی، امریکہ مخالف ہو گیا زرداری کا، امریکہ مخالف ہو گیا زرداری کا، تو امریکہ نے حکومت دے دی، اس کے بعد نواز شریف کو اور زرداری کو پیچھے ہٹا دیا کہ اس نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے، اس نے یہ معاہدہ کیا ہے اس کے ساتھ، یہ بندرگاہ جو ہے یہ بندرگاہ دے دی ہے چائنا کو، میرا راستہ بند کر دیا، اور اس کے بعد حکومت دے دی اس کو، نواز شریف کو دے دی، زرداری کو پیچھے ہٹا دیا۔ تو یہ نظر رکھنی پڑتی ہے، جو ہمارے ملک میں آئے، جو ہمارے ملک میں آئے غیر ملکی، اس پر ہماری ایجنسیوں کا یہ فرض بنتا ہے، یعنی نہیں فرض منصبی ہے کہ اس پر نظر رکھیں کہ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھنا ہے، کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ۔ تو جو اجازت لے کر آئے اجازت دے دو، جو تمہارے ملک میں اجازت لے کر آئے پھر اس کو اجازت تو دے دو، لیکن اس پر نظر رکھو۔ ایک دفعہ ایوب خان کے دور میں، ایوب خان کے خلاف، ایوب خان اور ایران کا جو شاہ ایران تھا وہ، اور ترکی، ان 3 ملکوں کا اتحاد تھا۔ شاید یہ باتیں آپ کی سمجھ سے اونچی ہوں۔ 3 ملکوں کا اتحاد تھا، یعنی کاشغر سے لے کر ساحل سمندر تک 3 ملک تھے۔ یہ پاکستان ہے، پاکستان کے ساتھ ایران ہے، ایران کے ساتھ ترکی ہے، پورے کے پورے یورپ کے آگے یہ تینوں ملک ایک مضبوط دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ اب یورپ والوں نے، کافروں نے، یہودیوں نے یہ کیا کہ ان کو ایک ایک کر کے ختم کرو۔ تو ایوب خان کے خلاف لوگوں کو ابھارا، اور یہ سیاحت کے لیے 1-2 عورتیں آئی تھیں اور ناراں چلی گئی تھیں، پھر یہاں کے کچھ لوگ تھے ناراں ہوٹلوں میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور وہاں جو کچھ طے ہوا وہ یہ کہ ایوب خان کے خلاف ایک نعرہ لگاؤ کہ ایوب خان کشمیر کی جنگ ہار گیا ہے۔ جب یہ ہو تو مسلمان ہیں جذباتی، تو مسلمان اس کے خلاف ہو جائیں گے اور اس کو فتح کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایوب خان کو ایک مضبوط جرنیل تھا، فیلڈ مارشل تھا، اور ادھر اسلامی قوتوں کو ایجنٹ ان کے تھے، لیکن یہ خمینی وغیرہ یہ کافروں کے ایجنٹ تھے، لیکن
ان کو ابھارا، ان کو مدد دی۔ یہ خمینی خمینی کو انہوں نے باری بٹھایا ہوا تھا، اس کی تربیت کر رہے تھے، تو اس کو شاہ ایران کے خلاف ان کو ابھارا تاکہ یہ جو طاقت ہے بعد میں ان سے جو اسلامی نعرہ لگانے والے ہوں گے ان سے نپٹ لیں گے۔ پہلے یہ بڑی طاقت ہے شاہ ایران، اس کو وہاں سے نکالا اور افراتفری شروع ہو گئی ایران میں، اور ادھر کیا ہے ترکی میں بھی ایسے ہی معاملہ ہوا۔ تو جو مضبوط دیوار بنی ہوئی تھی مغرب کے درمیان اور ہمارے درمیان 3 ملکوں کی، اس کو توڑ دیا، اس کو توڑ دیا۔ اور کس طرح توڑا کہ وہاں سے لوگ آتے رہے، یہاں کے لوگوں سے ملتے رہے، یہاں کے لوگوں کو خریدتے رہے، اور اس کے بعد کیا ہے وہ حال ہو گیا جس حال میں آج ہم ہیں۔ تو دیکھو اگر اس چیز پر عمل ہوتا، جو قرآن شریف کی آیت آپ کے سامنے ہے، اس چیز پر اگر عمل ہوتا، جو آئے اجازت تو دے دو، جس کام کے لیے آئے اس کی نگرانی کرو، جس کام کے لیے آیا ہے اسی کام تک اس کو چھوڑو، اس کی نگرانی کرو، اس کے بعد اس کو واپس بھیج دو۔ اگر ایسے ہوتا تو یہ برے دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے۔ اگر ایسے ہوتا تو یہ جو پاکستان پر یا اس پر برے دن آئے ہیں وہ ہمیں نہ دیکھنے پڑتے۔ اور ایک اور بھی قصہ پیش آیا تھا کہ کچھ لوگوں نے ایران میں تربیت حاصل کی تھی، 100-150 کے قریب تھے، اور ان کو وہاں سے شمالی علاقوں کے اندر تخریب کاری کرنے کے لیے تربیت دے کر بھیجا تھا، اور ہماری ایجنسیاں جو ہیں ان پر نظر رکھی ہوئی تھی، ہماری ایجنسیوں نے ان پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ تو جب وہ وہاں سے کراچی پہنچے، کراچی سے یہاں، اور ان کے لیے ایک ہی گاڑی، سب کے لیے کیا ہے ایک ہی گاڑی کا بندوبست کیا گیا، اور آگے کسی جگہ میں لے جا کر ان سب کو وہاں ختم کر دیے۔ یہ ایجنسیوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو تخریب کاری کرے اس کے کیا ہے نپٹا جائے۔ تو فرمایا اس کو ٹھیک ہے ٹھہراؤ، حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغوا ما منہ، پھر اس کو واپس جہاں سے آیا ہے اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، کیا فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو نہیں جانتے۔ دین تو سیکھ لیں، شاید مسلمان ہو جائیں، لیکن دین سیکھتے سیکھتے ان پر نظر رکھو۔ اور کتنے ہی لوگوں کے متعلق یہ پتہ چلا ہے کہ تبلیغی جماعت کے رنگ میں کئی لوگ باہر کے کافر لوگ ہوتے ہیں، کئی مبلغین کے ساتھ، کئی ان کے ساتھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے، ان پر کڑی نظر رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو معاملے ہے اس کو کہتے ہیں امور سلطانیہ، میں اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، وہ کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔